مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اگر کہیں کہ توحید کا عقیدہ، توحید، اس پر عقد کریں، اس پر گانٹھ باندھیں، اسے مابحل امتیاز سمجھیں، تو درست نہیں کہ توحید پر یہود کا بھی عقیدہ ہے۔ یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، اور آج بھی اللہ اکبر اپنی زبان میں اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اور ان کا کوشر، یہودیوں کا ذبح کیا ہوا جانور آج کے زمانے میں بھی حلال ہے، جیسے ہمارا۔ قرآن نے تو اہل کتاب یہود نصارہ دونوں کی ذبح کو حلال کہا، مگر آج زمانہ حال احوال بڑے بدل گئے، تو یہود کا آج بھی حلال ہے کوشر، چونکہ توحید پر عقیدہ ہے۔ تو گویا مسلمانوں کا اور یہودیوں کا دونوں کا توحید پر اتفاق ہو گیا نا، یہ نقطہ اشتراک ہے، نقطہ امتیاز نہیں ہے۔ یہودیوں سے اشتراک کرنا ہو تو توحید کی بات کریں، اور مسلمانوں کا امتیاز کرنا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہو۔ وہ ہمارے اور دیگر مذاہب میں مشترک ہے، توحید مشترک ہے۔ اب آگے چلے، کوئی کہہ سکتا ہے آخرت، تو آخرت پر یہود کا بھی عقیدہ ہے، نصارہ کا بھی عقیدہ ہے۔ یہ پوری یہ بائبلز پڑھی ہیں میرے سامنے، یہ سب بائبلز ہیں، نسخے، ساری بائبل کی کتاب، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، ساری عقیدہ آخرت سے بری پڑی ہے، وہ آخرت کے منکر نہیں ہیں۔ تو یہود و نصارہ بھی آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو مابحل امتیاز نہ ہوا، پیکیولیرٹی نہ ہوئی، پیکیولیرٹی ہماری تخصص نہ ہوا۔ تو یہود و نصارہ سے عالم انسانیت کی سطح پر اشتراک کرنا ہو تو توحید اور آخرت کی بات کریں، مسلمانوں کا امتیاز کرنا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ جس سے مسلمان نکھر کے سامنے آ جائے مسلمان ہونا، اور کوئی اور اس کا مشترک نظر نہ آئے، وہ صرف شان رسالت مصطفیٰ ہے جو مسلمان کو ممتاز کر دیتی ہے سب مذاہب سے، سب عقائد سے ممتاز کر دیتی ہے۔ نقطہ ارتکاز اگر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا ہم نے تلاش کرنا ہے تو عقیدہ مقام مصطفیٰ پہ اکٹھا ہونا ہوگا، عظمت شان مصطفیٰ پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ نہ توحید مسلمانوں کو امتیاز دیتی ہے، نہ عقیدہ آخرت دیتا ہے، نہ رسالت عمومی کا تصور دیتا ہے، فقط عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ امتیاز اسلام ہے، یہ امتیاز اسلام ہے۔ وہ نہیں مانتے، سب چیزیں ان میں تھیں، تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں، تمہارے ایمان اور عقیدے کا امتیاز مصطفیٰ کی غلامی ہے، کوئی اور شے نہیں ہے، کوئی اور شے نہیں ہے۔ لہذا اور یہ جو چیز جو میں نے عقد کی کہی، یہ صرف ہمارے اوپر واجب نہیں، یہ بات بڑی خاص ہے۔ یہ عقیدہ اللہ نے آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی یہی عقیدہ غلامی مصطفیٰ دیا تھا۔ یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، یہ عقیدہ نیا نہیں دیا ہمیں۔ جب آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، پہلی امتوں کو بھی یہی عقیدہ دیا تھا۔ عقیدہ کس سے ہے بولیے؟ عقد سے۔ عقد کی جمع کیا ہے؟ عقود۔ عقد کی جمع بہت آیتیں ہیں، میں نے جو جمع کی، مگر ٹائم شارٹ ہے، میں صرف 2 آیتیں کوٹ کروں گا۔ 6 پارے کی پہلے سورہ مائدہ کی پہلی آیت، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو تم نے وعدے پکی گانٹھ کی طرح مجھ سے باندھ لیے ہیں نا، ان کو پورا کیا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا جو پکے وعدے کر لیے میرے ساتھ اور گانٹھ کی طرح باندھ لیے ہیں، وہ پورے کرو، وعدے پورے کرو۔ اب وعدے تو عمر گزر گئی نا سنتے کہ اوفوا بالعقود سے مراد وعدوں کو پورا کرو۔ آج یہ بھی کوئی نئی بات بھی سن لیں، یہ عقود کیا ہیں؟ عقد عقیدہ سے ہے، اس کی جمع عقود۔ تفسیر ابن جریر طبری کوٹ کر رہا ہوں،
جو سب سے پہلی امت محمدی میں سب سے پہلی جامع تفسیر اور سب ائمہ و مفسرین نے تفسیر بالماسور میں جنہوں نے تکیہ ان پر کیا، باقیوں کی تو مختصرات تھیں۔ وہ امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ وہ جو اوفو بالعقود ہے اس سے مراد یہ ہے بل ھذہ الآیہ امر من اللہ تعالی لأہل الکتاب بالوفاء بما اخذ به میثاقہم من العمل بما فی التوراۃ والانجیل فی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اس مراد سے مراد کے اپنے جو وعدے پکے باندھ لیے اس کو پورا کرو۔ فرمایا وہ جو عقیدہ شان مصطفیٰ تھا اس وعدے کو پورا کرو، جب میرا محبوب آ جائے ان کی شان کے ڈنکے بجانے۔ اسی طرح امام ابو محمد المکی الہدایہ تفسیر کی کتاب، اس میں آپ فرماتے ہیں ابن جریج ان سے مروی فرماتے ہیں العہود، یہ جو عقود ہیں التی اخذها اللہ علی اہل الکتاب من العمل بما فی التوراۃ والانجیل فی تصدیق محمد فہی لأہل الکتاب خاصۃ، یہ اہل کتاب کے لیے خاص اتری ہے۔ اور فرمایا کہ جو تم سے وعدہ لیا تھا کہ جس دور میں میرا محبوب آ جائے جو کلمہ تم پڑھتے ہوگے اسی لمحے چھوڑ دینا ہے۔ یہ السدی الکبیر حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد وہ روایت کرتے ہیں، اس کا معنی ہے ان اللہ اخذ میثاق الیہود لیبیننہ للناس محمدا، شان مصطفیٰ کو لوگوں میں بیان کرنے کا وعدہ لیا تھا۔ یہ نقطہ خاص بتا رہا ہوں، صرف ایمان لانے کا نہیں، لتبیننہ، ایمان تو لاؤ گے ہی لاؤ گے، مگر خالی ایمان لا کر چھپا لو تو وعدہ خلافی ہوگی۔ لتبیننہ، سٹیج پر چڑھو تو تقریریں کرو تمہارا موضوع شان مصطفیٰ ہو، جلسہ کرو خطاب کرو تمہارا موضوع مقام مصطفیٰ ہو، کیا خوب جملہ ہے، لوگوں کا اجتماع ہو تمہارا معقوم حضور کی عظمت اور حضور کی شان ہو۔ میری توحید تو ہر کوئی بیان کرے گا، اس سے اوفو بالعقود پورا نہیں ہوگا۔ مارک کی بائبل، اس میں پہلے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جان announced someone is coming soon who is greater than me and so much greater that I am not even worthy to stoop down like a slave and untie the straps of his sandals۔ فرماتے ہیں کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے اور ان کی شان اتنی بلند ہے کہ میں ان کا غلام بننے کے بھی قابل نہیں اور ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کا بھی قابل نہیں۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں but someone is coming soon who is greater than I am, so much greater than I am not even worthy to be a slave and untie the straps of his sandal۔ یہ لیوک اس کا حوالہ آیت ان کی 3 اور 3 کے بعد اس کا نمبر 15۔ اسی طرح یہ بیان ہو رہا ہے اور پھر وہ بیان کرتے ہیں you also must be ready۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں، یہ بائبل ہے یاد رکھ لیں، اور گوسپل اس کو ریڈ اینڈ بلیک کہتے ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں ان کے کلمات سرخ انک میں لکھے گئے، جو ان کے کلمات جو بقایا ہیں وہ بلیک میں ہیں، جہاں سرخ کلر ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں اکارڈنگ ٹو بائبل اینڈ گوسپل۔ اچھا، گوسپل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ جو وعدے لیے گئے تھے لتبیننہ، اب وہ وعدے قرآن سے سن چکے، اب آج کی بائبل بیان کر رہی ہے، کہتے you also must be ready all the time for the son of man will come when least expected۔ اب بعض لوگ مراد لیتے ہیں چونکہ وہ احباب کے اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سن آف مین نہیں مانتے، ان کو تو سن آف گاڈ مانتے ہیں۔ یہ بائبل بڑی معروف ہے سٹینڈرڈ جو جیمز ورشن ہے، کنگ جیمز ورشن، اس میں جو لفظ آیا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو تمہیں نجات دے دے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ there cometh and mightier than I after me the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and untie۔ آگے کہتے ہیں کہ وہ جو آئیں گے وہ کمفرٹر ہوں گے، جو بوجھ تم پر لدے ہوئے ہوں گے ان بوجھوں کو اتار دے گا۔
یہ جان ورس 14 چیپٹر اور ورس 9 اس میں کہتے ہیں دیز تھنگز ہیو آئی اسپوکن آن ٹو یو بینگ یٹ پریزنٹ ود یو بٹ دا کمفرٹر، تمہارے بوجھ اتارنے والا، تمہاری زنجیروں کو توڑنے والا، تمہیں آزادی دلانے والا، رحمت کرنے والا، Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said to you. ان کو آقا علیہ السلام کو ورلڈ کمفرٹر یوز کیا ہے. یہ جو یادو عنہم یسرہم الغلال التی کانت علیہم اس معنی سے، تو گویا پہلے انبیاء میں بھی یہی صورت تھی کہ عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے اور حضور کے ڈنکے بجانے کا تھا. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آقا نہیں تشریف لائے تھے، پہلی امتوں کا بھی مومن ہونا اس کی شرط تھی کہ مصطفیٰ کے ڈنکے بجاؤ، مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو، مصطفیٰ کی عظمت کی معرفت رکھو. جب آقا کی آمد سے پہلے بھی معیار ایمان اور معیار عقیدہ مقام مصطفیٰ تھا اور شان مصطفیٰ تھی، سو یہی عقیدہ قیامت تک ہے. اب سنیے، آج بھی عقیدہ اسی کا صحیح ہے جسے مقام مصطفیٰ کی معرفت صحیح ہے. آقا علیہ السلام نے اس عقیدے کو برقرار رکھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا. میں تینوں سوال مانتا ہوں، میرے بارے میں کوئی نیا عقیدہ نہ سمجھ لیں اپنا، میں تینوں مانتا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ تین سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں، صحیحین سے نچلے درجے کی کتابوں میں ہے، سنن ابی داؤد اور دیگر کتب میں. امام بخاری نے تین سوالوں کی روایت نہیں بیان کی، امام مسلم نے تین سوالوں کی حدیث کو روایت نہیں کیا. وہ کیا کہتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا امام تو حدیث میں کوئی نہیں. بولیے. وہ کہتے ہیں ایک ہی سوال ہوگا. اب ٹکراؤ آ گیا بخاری اور مسلم کی صحیحین کی روایت میں اور نچلے درجے کی کتب صحاح کی روایت میں ٹکراؤ آ گیا. مگر ٹکراؤ نہیں، پھر تطبیق کریں گے، جوڑیں گے معنی کو. بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ تین سوال کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں، ایک ہی سوال ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ انه لیسمع قرع نعالہم اتاہ ملکان یقعدانہ فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری. یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کو اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث نمبر 1308 جا کے مطالعہ کیجئے. پھر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1673. صحیح مسلم کتاب الجنہ و صفت نعیمہا، پھر ابو داود میں بھی ہے، نسائی میں بھی، احمد بن حنبل، ساری کتب صحاح میں یہ حدیث، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ. اگر متفق علیہ حدیث کچھ اور بتائے اور نچلے درجے کی کتب حدیث اس سے مختلف مضمون بتائے اور تطبیق نہ ہو سکے تو کس کو اختیار کیا جائے گا؟ متفق علیہ کو. درست قاعدہ ہے نا. یہاں تطبیق ہے، آگے چلتے ہیں. مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں انہ لیسمع قرع نعالہم، عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے. عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتا. ہم کس چکر میں، ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں، ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے. آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ. اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ یہ نہیں پوچھنا فرشتوں، پوچھنا ما کنت تقول، جب تقریر کرتا تھا جامع مسجد میں منبر رسول پر تو تب کیا کہتا تھا؟ جب جلسے
سے کرتا تھا اور ذکر آتا تھا میرے مصطفیٰ کا، ما کنت تقول، گلے پھاڑ پھاڑ کر تب کیا کہتا تھا؟ جب کتابیں لکھتا تھا تو میرے محبوب کی شان میں کیا لکھتا تھا؟ یہ نہ بتا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گیا، ارے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا۔ دونوں ہاتھ اٹھائیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے سیدی و مرشدی، ارے سیدی و مرشدی۔ تو فرمایا یہاں تو جب کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی سوائے دو فرشتوں کے جو پوچھ رہے ہیں، اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو پھر تو سب عقیدے کی سمجھ آنی ہے، پھر کیسے انکار کرو گے؟ پھر تو سب سیدھے ہو جائیں گے۔ فرمایا آج کا سیدھا ہونا قبول نہیں ہے، آج پہچان لو قبول نہیں ہے۔ بتا وہ زندگی بھر کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول۔ تقریریں کرتے ہوئے حضور کی شان گول کر کے آگے گزر جاتا تھا یا رک کے کھول کے بیان کرتا تھا؟ جب شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جب حضور کی شانوں کا، آپ کے رخسار کا، میرے محبوب کے گیسوؤں کا، میرے محبوب کے چال چلن کا، میرے مٹھن کا، میرے محبوب کے حسن کا، جمال کا، کمال کا، عظمت کا جب تذکرہ آتا تھا تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا مروڑ آ جاتے تھے؟ جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی عظمت کے تذکرے ہوتے تھے، اس وقت تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا؟ کھلتا تھا یا پیلا ہو جاتا تھا؟ اور جب خطاب کرتا تھا حضور کی شان میں، ایسے دو چار جملے بول کے گزر جاتا تھا یا ساری رات اسی پر لگا دیتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، بول کیا کہا کرتا تھا؟ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ، دونوں کی اکٹھی روایت ہے، یہ مسند احمد بن حنبل اور ابن ماجہ میں یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال اما فتنۃ القبر، بڑے توجہ طلب لفظ ہے، فرمایا فبی تفتنون وعنی تسألون۔ آقا نے خود فرمایا فبی تفتنون وعنی تسألون، صرف میری ذات اور میری شان کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ اب یہ نص سری آ گئی، وعنی تسألون، اور آقا نے فرمایا میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آقا نے خود قصہ ہی تمام کر دیا، میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ثم یقال له فیما کنت، اب آگے میں اس کی تعبیر میں آ جاؤں گا۔ یہ سب وہ احادیث ہیں، اور وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ابو داؤد اور نچلے درجے کی کتابوں میں 3 سوال آئے ہیں، بخاری مسلم میں کہیں 3 سوال نہیں آئے۔ سوال 3 ہوں گے، پہلے 2 سوال آپشنل ہوں گے اور تیسرا کمپلسری ہوگا۔ کیا تطبیق ہے؟ ایک تطبیق یہ ہے، یاد رکھ لیں، اگر مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، جواب آ گیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا، اور جواب نہ آیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا۔ یہ طے ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں، سن لیں، کوئی اختلاف نہیں۔ جواب نہ آیا تو مسئلہ نہیں کہ اب کام تمام، اس کو پہلے ہی جواب نہیں آیا لہذا فرشتوں کو اٹھاؤ، گرز مارو، اس کو عذاب دو، نہیں۔ اگر نہیں آیا کہ میرا رب کون ہے، اس کو دوسرے سوال کا موقع دیا جائے گا۔ دوسرے سوال تیرا دین کیا ہے، جواب آ گیا تب بھی، نہ آیا تب بھی، اگر نہیں آیا جواب تب بھی فیصلہ نہیں ہوگا عذاب و ثواب کا، پھر اگلے سوال کا موقع دیا جائے گا۔ جب جن سوالوں کا جواب نہ آئے تب بھی اگلے سوال کا موقع دیا جائے، اس کو آپشنل کہتے ہیں، کہ آگے بھی گنجائش ہے، چلو
چلو نظر انداز کر دیتے ہیں. دوسرا جواب نہیں آیا, چلو پھر تیسرا کر لو. دونوں کا جواب نہ آئے تو پھر بھی پوچھا جائے گا آگے. اور تیسرا سوال رکھا, بتاؤ میرے محبوب کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. اگر یہ جواب نہ آئے تو اس کے بعد کوئی چوتھا سوال نہیں. اس کے بعد فرمایا پکڑ لو اس بے ایمان کو, پکڑ لو اس دیوس کو جو دین اسلام کا نام لیتا ہے, کلمہ پڑھتا تھا اور میرے مصطفیٰ کی شان نہیں پہچانتا. کوڑے مارو, گرز مارو, کھڑکی کھل جائے گی اور اس کا ٹھکانہ قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا. تو یہ تیسرا فائنل کمپلسری سوال ہے. اس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے, تو اللہ کو ماننے والے یہودی بھی ہیں, اللہ کو ماننے والے مسیحی بھی ہیں. اس نے جواب دے دیا میں اللہ کو مانتا ہوں, میرا رب اللہ ہے. تو اب دوسری تطبیق بتا رہا ہوں. پھر دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے. اگر اللہ کو مانتا ہے تو وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے, وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے, وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے. آپ بات کو سمجھ گئے نا. اب اس کی تمیز وہ جو میں نے مابہل امتیاز بات بتائی تھی کہ فیصلہ امتیاز کس پر ہے, کہ وہ تو تینوں مذہب مانتے ہیں خدا کو. تو اب دوسرا سوال اس لیے کیا کہ پھر یہ تعین ہو جائے کہ یہ یہودی ہے یا مسیحی عیسائی ہے یا مسلمان ہے. ما دینوں کا 10 تیرا دین کیے, 2 جمع 2 4 ہو جائے گا نا کھڑا. کہ اگر دین اسلام کہے دینی الاسلام تو یہودیت کا خیال بھی گیا اور عیسائیت کا امکان بھی گیا. اب یہ مسلمان رہ گیا. پہلے 2 سوال کھنگالنے کے لیے ہیں کہ پتہ چلے کہ ہے کیا. کافر ہے, سکھ ہے, آتش پرست ہے, دہریہ ہے, کیا ہے. پتہ چل گیا کہ نہیں رب کو ماننے والا ہے تو پھر یہودی ہے, مسیحی ہے, مسلمان ہے. جب اس نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے تو سارے امکانات گئے, اب رہ گیا کہ یہ مسلمان ہے. تو جب پتہ چل گیا کہ مسلمان ہے تو مسلمان کے لیے صرف ایک ہی سوال ہے. جب اس نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے تو فرمایا یہ مسلمان ہے, مسلمان کے لیے اور کوئی سوال نہیں, فقط مقام مصطفیٰ کا سوال. مسلمانوں اگر یہ بتا لیا قبر میں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو یہ جواب تمہیں سکھ, آتش پرست, ہندو, دہریہ وغیرہ سے نجات دے کر یہودی, عیسائی یا مسلمان اس زمرے میں لا کے کھڑا کر دیں گے. اور اگر پھر بتا دیا میرا دین اسلام ہے تو یہودیت اور عیسائیت کو ختم, پھر تمہیں مسلمانوں میں شمار کر کے سوال ہوگا. اور مسلمان اب جنت کے لائق ہے یا دوزخ کے, اس فیصلے کے لیے ایک ہی سوال ہوگا. اور 10 ساڑھے سونے دے بارے تیرا کی دس. اگر تو مسلمان ہے تو ایک ہی بتا, مقام مصطفیٰ کو کیا مانتا تھا. تو امام بخاری نے جو ایک سوال لیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے لیا کہ مسلمانوں اپنی تیاری کر لو, جب تمہارا مسلمان ہونے کا تعین ہو جائے گا تو بات ایک ہی پوچھی جائے گی, نہ دائیں کی نہ بائیں کی, صرف مقام مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا. لہٰذا آج حضور کی معرفت پیدا کر لو, آقا علیہ السلام کی یار, تو پھر وہ جواب دے گا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے. اور ساری حدیث جو میں نے آپ کو بتائی, تو یہ دوسری تعبیر ہے جس کی تائید, دوسری اس کی تطبیق جس کی تائید خود حدیث نبوی سے, آقا علیہ السلام کے اپنے الفاظ مبارکہ سے ہوتی ہے. میں تو وہ ہوں جس کے پاس رات اور صبح و شام آسمان کی غیب کی خبریں آتی ہیں, اور میں غیب کی آسمانی خبروں کا امین ہوں. جب آقا نے فرمایا آسمان کی غیبی خبروں کا امین ہوں, تو آسمانی غیبی خبروں کی بات کی تو اس کی رگ پھڑک اٹھی. اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. یعنی آقا علیہ السلام کے اس علم وسیع کا قائل نہیں تھا, اس علم ہماگیر, علم کل کا قائل. جب کہا نا کہ صبح و شام آسمانوں کی غیبی خبریں آتی ہیں, میں تو علم الہی کا امین ہوں اور تم مجھے دنیا کی امانتوں میں شک کرتے ہو. اس پر اس کی رگ توحید پھڑک اٹھی, اس کی رگ توحید پھڑک اٹھی. کہتا ہے حضور کو اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اعدل, عدل کرو. جب یہ کہا تو سیدنا فاروق اعظم اٹھے, عرض کی یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا سر قلم کر دوں. میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, متفق علیہ. فرمایا نہیں. ایک حدیث میں خالد بن ولید اٹھے,
فرمایا آقا مجھے اجازت دیں اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن قلم کر دوں۔ فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے مسلمان کو مارتے ہیں، اس کی پشت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے، کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اتنے نمازی ہوں گے کہ تمہاری نمازیں کم لگیں گی۔ تو نمازوں کی کثرت ہے، اتنے روزے رکھیں گے تمہارے روزے کم لگیں گے، اتنی تلاوت قرآن کریں گے کہ تمہیں تلاوت قرآن کم لگے گی۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں راتوں کو تہجد میں کھڑے کھڑے ان کے ہاتھ سوکھ گئے تھے، ٹہنیاں نظر آتی تھی، قیام لیل کرتے تھے۔ غیرت تھی، دین میں تعمق تھا، سختی تھی، شدت تھی، سب کچھ تھا۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، نماز شریعت کی پابندی، اس کے اوپر سختی، شدت و تعمق، کچھ بھی بچا نہ سکا، فقط ایک بارگاہ مصطفیٰ میں سوء ادب تھا۔ سب کچھ تھا، ایک ادب مصطفیٰ نہ تھا۔ نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، قرات قرآن بھی تھی، تلاوت بھی تھی، داڑھی بھی تھی، منڈا ہوا سر بھی تھا، شلوار پہ یہ چادر بھی پنڈلی سے اوپر تھی، سب کچھ سر سے پاؤں تک پورا نمونہ تھا شریعت کا۔ صرف ایک چیز نہ تھی، حیا رسول نہ تھا، ادب رسول نہ تھا، بارگاہ مصطفیٰ کی پہچان نہ تھی، مقام مصطفیٰ کا شعور نہ تھا۔ وہ حضور سے کرتا ہے، اور پھر حدیث کے لفظ ہیں، وہ پھر پشت کر کے حضور کی طرف چل پڑا۔ پشت، حدیث بخاری کے لفظ ہیں، پشت کر کے چل پڑا۔ یہ سمجھ نہ تھی کہ حضور کی طرف پشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ارے کعبے کی طرف پشت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مصطفیٰ کی طرف پشت ہو جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے۔ جب پشت کر کے چل پڑا تو آقا نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا، اس کو پہچان لو، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جن میں نماز، روزے اور عبادت کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو کمی کس شے کی ہوگی؟ صرف محبت و عدد مصطفیٰ کی، مقام مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ دین سے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔